اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 16 رجب المرجب اسلامی تاریخ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ بھی ان 10 مبارک لوگوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا ذریعہ بنی۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا کہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے میری فلاں زمین دبا لی ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے عدالت میں حاکم کے سامنے کہا، کیا میں اس عورت کی زمین دباؤں گا؟ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کی ایک بالش بھر بھی زمین ظلماً دبائے تو زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمین تک طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد حاکم نے ان کو بری کر دیا، مگر انہوں نے دکھے ہوئے دل سے فرمایا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی زمین کو اس کی قبر بنا دے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ اندھی ہو گئی اور ایک دن وہ گڑھے میں گر پڑی اور وہ گڑھا اس کی قبر بن گیا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 50 ہجری میں یا اس کے کچھ بعد ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ٹوٹے ہوئے پیر کا ٹھیک ہو جانا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ جب ابو رافع کو قتل کر کے واپس آنے لگے تو سیڑھی یعنی زینہ سے اترتے ہوئے گر پڑے اور پیر ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو فوراً ایسا اچھا ہو گیا گویا کبھی ٹوٹا ہی نہ تھا۔ بخاری کی روایت ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز میں قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے، تم نماز میں جہاں کہیں بھی ہو تو اپنے چہروں کو اسی بیت اللہ شریف کی طرف کیا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ترجمہ۔ فائدہ، قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، کھانے کے بعد کی دعا۔ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ مسلم کی روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ آخرت کے بارے میں، اہل جنت کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پکارنے والا جنتیوں کو پکارے گا، تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی محتاج نہ ہوگے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، میتھی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میتھی سے شفا حاصل کرو، میتھی سے شفا حاصل کرو۔ جاد المعاد کی حدیث ہے، قاسم ابن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ فائدہ، میتھی کا جو شاندار نزلہ زکام کو دور کرتا ہے، پرانی کھانسی، پیٹ کے پھوڑوں اور پھیپھڑے کی بیماریوں میں بہت نفع بخش ہے، سینے میں جمے ہوئے بلغم کے لیے بے حد مفید ہے اور قبض کو دور کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تم اپنے مسلمان بھائی سے جھگڑا مت کرو اور نہ اس سے ایسا مذاق کرو جو جھگڑے کا سبب بنے، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو۔ ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آپ کی خوشنودی والی شہادت کی موت کا درجہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔